بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، میری بہن کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا 40 سال عمر ہو گئی، شادی کے لیے نہیں مانتا، کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں، وجہ تو آپ نے خود ہی بتا دی نا، وجہ تو آپ نے خود بتا دی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات کہیں سے کسی نے بٹھا دی ہے کہ اگر وہ شادی کرے گا تو پھر آپ لوگوں کو وہ جس طرح سے لک آفٹر کر رہا ہے، آپ کا خیال رکھ رہا ہے، وہ نہیں رکھ پائے گا۔ اب یہ بات مجھے نہیں پتا کہ کس نے اس کے ذہن میں بٹھائی ہے، کیوں اس کے ذہن میں آ گئی اور کیوں اس نے ایسا سوچ لیا ہے کہ بھئی شادی کے بعد جو ہے میں اپنے والدین کو لک آفٹر نہیں کر سکوں گا، ان کی خدمت نہیں کر سکوں گا۔ تو پہلے تو اس بات کو کے ذہن سے نکالا جائے۔ اور جب شادی کرنی ہوتی ہے نا، دیکھیں شادی جب کی جاتی ہے تو اس کے اندر اتنی ڈسکشنز نہیں ہوتی ہیں، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جی اگر بوڑھے والدین ہیں تو ان کو کس نے لک آفٹر کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اپنی اولاد کو ہی ان کو لک آفٹر کرنا ہوگا نا، بھائی اولاد کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے۔ والدین بیمار ہو جائیں، والدین کے ساتھ کوئی ایشو ہو جائے تو کس نے لک آفٹر کرنا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ بڑھاپے میں اولاد کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ والدین کو لک آفٹر کرے، اولاد نہیں کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اچھی لڑکی ملتی ہے اس سے شادی کریں، اور اتنے معاملات ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی شادی کے بعد میں اپنے ماں باپ کو سنبھالوں گا، میں خدمت کروں گا، میں یہ کروں گا۔ بھئی یہ چیزیں کرنے کی نہیں ہوتی، بتانے کی، یہ تو آبویسلی ہوتا ہی ہے نا۔ اور کیونکہ لڑکی کو آپ پہلے اگر وہ دیکھے وہ ڈر جائے، وہ بولے پتہ نہیں یہ تو شادی کرے گا تو شادی کرنے کے بعد مجھے جو ہے پتہ نہیں ٹائم دے گا نہیں دے گا، اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ہم چلے جاتے ہیں کہ پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ بھئی آپ نیچرل جیسے شادی کی جاتی ہے شادی کریں، اور شادی کرنے کے بعد پھر لائف کو بیلنس کریں نا، کہ بھئی جو بیوی کا وقت ہے بیوی کو دیا جائے، جو بیوی کی ضروریات ہیں وہ اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور جو اس کے حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے، جو آپ کے اپنے حقوق ہیں وہ آپ اپنے حقوق کو پورا کریں، جو والدین کے حقوق ہیں وہ والدین کے حقوق کو پورا کیا جائے۔ تو لائف کو تو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے نا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ بیوی شادی کریں اور شادی کریں اس کو عورت کو کہیں کہ بھئی میں تو اپنی ماں باپ کے ساتھ ہی سوتا ہوں، میں تو اپنے ماں باپ کو ہی ناشتہ کراتا ہوں، ان کے کپڑے دھوتا ہوں، میں ان کے سارا لک آفٹر کرتا ہوں، میں ان کو یہ کرتا ہوں، میں ان کو تو وہ عورت ڈر جائے گی، وہ کہے گی پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے، یہ تو جو آدمی کرتے ہیں وہ بولتے تھوڑی ہیں۔ آپ طریقے کے ساتھ بیلنس کریں، اور اس کی ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو میں نے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور ان کے کسی بچے کی شادی نہ ہوئی بھی ہو اور وہ بچہ ان کی خدمت کر رہا ہو، تو وہ اتنا زیادہ اس کے اندر ایک تو ہوتا ہے نا کرنا ہے، ایک اور دکھاتا بھی بہت ہے، وہ کرتا بھی ہے دکھاتا ہے۔ تو دوسری جو خواتین ہوتی ہیں وہ ڈر جاتی ہیں، اسی طرح سے بعض لڑکے بھی ڈر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ لڑکی تو ہر وقت اپنی ماں باپ اور اتنی زیادہ ان کے اندر ہے، تو یہ تو شادی کے بعد بھی لگتا ہے کہ اس میں رہے گی۔ تو ان معاملات کو اتنا زیادہ گہرائی میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے نا، آپ بیلنس کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں، شیڈول بنائیں، اور جب لڑکی سے شادی کر رہے ہیں تو اس کو بولیں بھائی جو تمہارے حقوق ہیں وہ میں پورے کروں گا، اور جو تمہاری ذمہ داری ہیں تم نے پوری کرنی ہے، جو میری ذمہ داری ہیں وہ میں نے پوری کرنی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنے والدین کے چکر میں تمہاری کوئی حقوق کی تلفی کروں گا۔ تو جب آپ اس کو اس بات کی گارنٹی دیں تو کیوں نہیں شادی کرے گی؟ پھر شادی ہوگی۔ لیکن اگر آپ پہلے سے ہی اتنی، میں تو حیران ہوتا ہوں شادی سے پہلے اتنی باتیں کر لیتے ہیں لوگ کہ وہ شادی نہیں ہوتی۔ وہ بھائی زیادہ نہیں کرنی ہوتی، بس جو باتیں ہیں مین باتیں ہیں وہ کرو، دیکھو اچھا کوئی رشتہ ہے شادی کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو شروع کرو۔ بہت زیادہ ہم لوگ یہاں کے بچے خاص طور پہ بہت ڈیٹیل میں جانے لگ گئے، تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر شادیاں نہیں ہوتی ہیں، پھر بڑی عمریں ہو جاتی ہیں، پھر شادیاں نہیں ہوتی، اور پھر جو ہے بعد میں پریشان ہو کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو لہذا اس چیز کا خیال رکھا جائے۔